میں نے تو نہیں، یہ میں نے نہیں تھی بات کہی، افضل الخلق بعد الرسل، جنہ دی رات غار والی رات دے بارے حضرت عمر دے دور وچ کسے بندے نے کیا عمر صدیق نالوں افضل ہے، حضرت عمر نے خطبہ دیتا صحابہ نو جمع کر کے تابعین نو، فرمایا میں سنیا کسی نے گل کی تھی کہ عمر صدیق نالوں افضل ہے، فرمایا سنو صدیق کی شان کیا ہے، لیلۃ ابی بکر خیر من آل عمر، فرمایا وہ جڑی صدیق دی غار والی رات ہے نا، عمر دا پورا خاندان بھی جمع ہو جائے تو پھر بھی وہ رات افضل اور اعلی ہے۔ یہ ساریاں شان اپنی جائی۔ صدیق اکبر خطبہ کی پڑھیا، آج ہم نے لوگوں کو ایسا ایسا معزز بنا دیا، ایھا الناس سنو، اے خطبہ نشری تقریر جنہوں کہہ دیں جی، نشری تقریر، ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الی حقہ ان شاء اللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء یطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ۔ کیوں جی یہ مسجد میں خطبہ ہو رہا تو آپ نے گل کی تھی، فرمایا لوگو مجھے تمہارا امیر بنا دیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماندے ہیں جب سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر حضرت صدیق اکبر موجود تھے نا، کہندے میں صدیق تے کدی بھی انہاں دی ہر گل مینوں چنگی لگی، لیکن اس دن صدیق دی گل مینوں اے نہیں چنگی لگی۔ اور کی جی انہاں کہا جدوں صدیق اکبر نو اسی خلیفہ بنان لگے تو صدیق اکبر کہنے لگے مینوں چھڈو ابو عبیدہ نو خلیفہ بنا دو، فرمایا اے گل مینوں صدیق نہیں سی چنگی لگی، انہاں دے ہوندے میں کیویں خلیفہ بن سکدا سی، لیکن صدیق اکبر اس دن بھی کیا میری جان چھوڑو، تے ابو عبیدہ بن جراح حضور نے انہاں دے بارے فرمایا لکل امت امین وامین ھذہ الامت ابو عبیدہ بن الجراح، فرمایا ہر امت کے اندر ایک امین پیدا ہوا، میری امت کے اندر امین ابو عبیدہ بن جراح پیدا ہوا۔ کیوں جی یہ ساریاں شانہ دے باوجود صدیق اکبر کی فرمایا مجھے تمہارا خلیفہ بنا دیا، ایتھے بن جان چھٹتی کوئی نہیں، جان چھوڑو اپنی گھروں گھر جاؤ، بڑا لٹ مار ہو گئی نہ جی رجے نہیں، ہاں جی ایڈ تواڈے ڈیڈ پاٹن والے جی آئی ٹی کہندی نہ سارے جھوٹ بولے، نہ سارے جعلی دستاویزات بنائیاں نے، نہ سارے جعلی، اسی تے نہیں کیا سانو انہاں دے چمچے کہتے آپ ہمارے لیڈر کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ میں کہا مولی خادم تھی 15 منٹ دی تقریر پترو ہضم نہیں ہوئی، وہ کتنا بے نیاز ہے، ریڑی تے رکھ کے لے آئے تواڈے لیڈراں دے خلاف، اے تے دنیا دا نامہ اعمال ہے جڑا قیامت نو کھلنا ہے، اے تے دنیا دا ہے عام جنہاں تو تسی رشوتاں بھی دین دی کوشش کیتی، حکومتاں بھی تہاڈیاں تے جس دن الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، ہاں اس دن ظلم نہیں ہونا، نہ کوئی سفارش چلنی، ہاں اس دن ذرہ تے ذرہ، انہاں کئی بیچارے چیزاں چھڑ دیتی ہونیاں، اس دن ذرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل، اس دن تہاڈے نامہ اعمال کتنے ریڑے تے رکھے، ریڑے تے فرشتے رکھ کے لیانے، آج بندے نے پتر بنو، جے ہو گئی غلطی تے آج معافیاں منگو اللہ کو، ہاں جی قوم دے خزانے واپس کرو، او معافی دین والا مالک ہے، قیامت والے دن زقوم دا پانی جدوں پلایا جائے گا، کیوں جی تے پوری فیکٹری جے تساں کہہ کرنی، پوری سٹیلا ملاں تساں جناب کہہ تے باہر آنا ہے، سمجھ آئی تے ساریاں جناب پورے انجن ریلوے دے انجن تسی کہہ کرنے سعد رفیق اور سمجھ آئی پوری انہاں نو جدوں کہہ آنی نا جی پوری پٹڑیاں باہر آنیاں، پورے پلاٹ باہر آنے، پورے جناب پورے قوم دے پوری جڑیاں چیزاں بناندے نے، کی کہندے نے جڑی سکیماں، اے سکیماں وچ نے کتنا پیسہ لیا، ایل ڈی اے دے سارے ملازم کلرکاں تو لے کے اوتے ڈائریکٹر تک، دس ہے تو ایک بیچارے نے 2 مرلے دا مکان بنایا سی، تو کتنی رشوت لئی سی، کاغذ اپنے جنون، پٹواری بلائے جان گے، 150 دی جناب ہے فرد تے تو 1.5 لاکھ دی نو کیویں دتی، تحصیلدار نو بلایا، ظلم تا بازار گرم ہے، فرد اپنی ذاتی پیو دادے دی زمین بندہ فرد لین گیا، کہنے جی کمپیوٹرائز ہو گیا اراضی، میں کہا کمپیوٹرائز، کمپیوٹر نے تو انصاف نہیں کرنا چلیا، کمپیوٹر تو خود کٹ کے نہیں دے دینا، جڑا اتنے بیٹھیا انہوں رشوت لگی ہوئی، انہیں کہنا سسٹم ہی نہیں چل رہا، اور سسٹم ادو چلے گا جب وہ میز تے 1 لاکھ روپیہ جائے گا،
ہاں یہ سسٹم بھی بند ہے. وہ جتنے غریب میں دسو کوئی بندہ پٹواری کول گیا ہوئے تے انہوں بغیر رشوتوں نے فرد دیتی ہو. یہ تو نکا جہا پٹواری ہے. اتنے جڑے بیٹھے انہاں دی کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اوپر جو بدماش بیٹھے ہیں تو پٹواری نے بدماشی نہیں کرنی. اوپر جو لٹیرے بیٹھے ہیں تو پٹواری اور تحصیلدار نے بدماشی نہیں کرنی. ہاں ایل ڈی اے دے کلرکا نے انج نہیں کرنا. سارا کچھ تسی کو جتھے پلازا بن رہا اتنے جا کے پوچھو ڈائریکٹر نو کتنے لاکھ روپیہ دیتا ہے. ہاں اور ڈائریکٹر خود پہلے کہتے ہیں اتنے لاکھ روپیہ دیو تو میں اپنی نگرانی بنوا دیا گا. تو انہوں پوچھے گا بھی کوئی. وہی پترا نو کھوایا, وہی اپنے گھر شامی روٹی پکائی تے پتر جناب عمر بن عبدالعزیز جمن گئے. انہوں دیا زنانیاں کو عمر بن عبدالعزیز جمن گیا, شیر شاہ سوری جمن گیا. جڑے بیٹھے سیٹاں ہوتے غریب بندہ کیا ہوتا کل آنا پرسوں آنا ابھی ٹائم نہیں ہے, پرسوں آنا ابھی ٹائم نہیں ہے. غریب کہتے ہیں امیر جڑے فیل لاکھ روپیہ دیتا اسی ویلے کمپیوٹر بھی ٹھیک ہو گیا, سارا موڈ بھی ٹھیک ہوا. غریب کو کس بات کی تم حرام کما کما کر کیا کر رہے ہو تم ملک کے اندر؟ اس کی اگر صحیح کرنا ہے تو حضور کا دین لاؤ. ہاں جی حضور دا دین ہے وے فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي. صدیق اکبر فرماتے ہیں یار چنگا کام کرنا میری مدد کرنا. صدیق اکبر 8 مکھی لڑائی لڑی, 4 مکھی نہیں 8 مکھی لڑائی لڑی صدیق اکبر, لیکن آپ دے پاؤں دے اندر لغزش نہیں آئی. اور تاں ہی بندہ دلیر ہوندا جے اندر کوئی شے ہوے تے تا. لوٹ مار کرنے والوں کو کیا کشمیر ڈے ہی منائیں گے نا؟ کشمیر پر ایک جلسہ کرنے سے کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ نا 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 نا, ایسے نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا. ہاں سال تو بعد جناب کشمیر کمیٹی دا سربراہ کینوں بڑھایا؟ ہاں جی ہاں جی یہ سارے فراڈ سب دھوکہ, یہ سب کھانے پینے کے ڈھنگ ہیں. اسلام ہی آئے گا تو وہ صدیق اکبر کو بھی فرمایا چنگا کام کرا میری مدد کرنا. وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي, جی میں غلط کام کرا میں نے سیدھا کر دینا. فرمایا میری حکومت کا منشور کیا ہے؟ وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِ حَقَّهُ. فرمایا جو آپ میں سے میری رعایا میں سے کمزور سمجھتا ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے, یہاں تک کہ اس کا حق میں اس کے دروازے تک نہ پہنچا دوں. اور وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ. فرمایا جو میری رعایا میں صدیق کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے, اپنے آپ کو غنڈا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو جناب رسا گیر سمجھتا ہے, وہ میرے نزدیک کمزور ہے, یہاں تک کہ میں اس کی گردن مڑوڑ کر حق واپس نہ لے لوں.